یہ خطبہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، باب فضائل شہر رمضان، حدیث نمبر 1887۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے کئی سالوں سے معمول بنا کے رکھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن قبل آف لائن جب بیان کرتا تو یہ خطبہ پیش کرتا، اس خطبے کا مفہوم بیان کرتا، اور ابھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے بیان سنیں، اس لیے ہم نے آن لائن کا اہتمام کیا اور وہ خطبہ چند دن قبل تلاوت کر دی، ترجمہ کر دیں گے، تشریح کر دیں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ علماء کرام اپنی اپنی مساجد، اپنے حلقہ احباب میں 29 شعبان کو یہ خطبہ پڑھیں، اس کی روشنی میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں جو اہم عبادات ہیں اس کو پیش کریں گے، اس پر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، عید کے متعلق کچھ بات کریں گے، رمضان کے ضروری مسائل کے متعلق بات کریں گے، اور رمضان کے بعد پھر شوال کے 6 روزوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ گفتگو ذرا مکمل ہو جائے۔ ممکن ہے گفتگو آج کی تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن گفتگو پوری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، چونکہ ہر ماہ کی پہلی اتوار خانقائی آن لائن ہماری مجلس ہوتی ہے، اور اس دفعہ اپریل کی پہلی اتوار میں اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ خانقائی مجلس نہیں کر پاؤں گا، اس لیے اپنے متعلقین کی خدمت میں اطلاع کر دی گئی ہے کہ آج کے استقبال رمضان پروگرام کو خانقاہی ماہانہ آن لائن مجلس کی جگہ پہ سمجھیں، تو انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، آخر میں ذکر بھی ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلہ۔ کس قدر آپ نے محبت کے ساتھ ترغیب کے انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، یہ نہیں فرمایا قد اتاکم، آنے والا ہے، فرمایا آ کر چھا جانے والا ہے۔ بعض آتے ہیں لیکن چھا نہیں جاتے، بعض آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ چھا جانے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ کر دے گا۔ اس رمضان کے مہینے کی سائے کے اندر آؤ اور فائدہ اٹھاؤ، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ پہلے فرمایا عظمت والا مہینہ، پھر فرمایا برکت والا مہینہ۔ ایک لفظ برکت، ایک لفظ کثرت، چیز مقدار میں تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو، یہ کہتے ہیں برکت والی ہے۔ مقدار میں زیادہ ہو اور فائدہ بھی زیادہ ہو، یہ کثرت والی ہے۔ تو یہ رمضان برکت والا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں، ایک روٹی 4 بندوں کو کافی ہو جائے، یہ برکت والی ہے، اور 4 روٹیاں ایک بندے کو بھی کافی نہ ہو، یہ برکت والی نہیں، کثرت والی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ نے پھر تفصیل بیان فرمائی کہ برکت والا مہینہ کیسے ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کریں تو اجر 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں کتنی برکت ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی رات کے قیام کو نفل فرمایا۔ اب دیکھیں اس ماہ کی خاص 2 عبادتیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا قیام اس مہینے کی خاص عبادت یہ الگ ہے، سال بھر کا معمول کا رات کا قیام نہیں جسے تہجد کہتے ہیں، لہذا رمضان میں تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے، تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ تہجد تو پورا سال پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ماہ کی خصوصیت کہ اس مہینے کے دن میں روزہ اور رات کا قیام۔ باقی پورے سال میں تو ایسا نہیں کہ دن کو روزہ اور رات کا قیام۔ معلوم ہوا جس طرح اس ماہ کی خصوصیت پورے مہینے کا روزہ ہے، اس ماہ کی خصوصیت پوری رات کا مستقل قیام ہے، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ آگے اس کی برکات بیان فرمائی
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اس ماہ میں برکت یہ ہے کوئی شخص نفل عمل کرے اللہ غیر رمضان کے فرض کے برابر اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، ہاں یہ بات ضرور ہے، اجر تو ملتا ہے لیکن صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، عبادت کریں، مشقت برداشت کریں، صبر کریں۔ ایک ہے الصبر عن المعاصی، گناہ سے رکنا ہے، تکلیف ہوگی برداشت کریں۔ ایک ہے صبر الصبر علی المصیبہ، تکلیف آئے اس پر بھی صبر کریں۔ اب دیکھیں رمضان المبارک میں جب روزہ رکھیں گے بھوک لگے گی، تکلیف ہے، صبر کریں، اور مشقت ہوگی، صبر کریں۔ ہر روز روزہ رکھنا ہے، طاعت مشقت ہے، صبر کریں۔ پھر رات کا قیام بھی ہے، صبر کریں۔ فرمایا صبر ہی صبر ہے، اور نتیجہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ تو پھر جنت ہے۔ والشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، خود سحری کرو دوسرے کو بھی کراؤ، خود افطاری کرو دوسرے کو بھی کراؤ، غمخواری کرو۔ آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وشہر یزاد رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا تو مشاہدہ ہے، آپ خود دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو جب رزق بڑھتا ہے تو پھر جانا بھی زیادہ چاہیے۔ غیر رمضان میں اگر رزق کم ہے تو خرچ بھی کم ہے، رمضان میں رزق بڑھ گیا تو خرچ بھی ہونا چاہیے، صدقات ہو، ہاتھ کھلا کر دو۔ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص روزے دار کو افطاری کراتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وعتق رقبۃ من النار، اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو روزہ رکھواتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور رکھنے والے کے روزے میں سے اجر بھی کمی بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی ترغیب دی تو صحابہ کرام نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر بندے کے بعد اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کھانا مکمل کھلائے، اس کو شربت پلائے، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مسقۃ لبن، فرمایا اس کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو تب بھی اجر اتنا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو تب بھی اجر اتنا ہے، ایک لسی کا گھونٹ دے دو تب بھی اجر اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بستکثروا فیہ من 4 خصال، فرمایا 4 چیزوں کا خیال رکھو، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہارا اللہ راضی ہوگا۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ، ایک تو لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2 استغفار، اللہ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، اور استغفار میں گناہوں سے معافی ہے۔ یوں سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ میں آدمی اللہ کی ذات کو مان کر باقی ہر معبود باطل کا انکار کرتا ہے، اور استغفار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مان کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا قائل ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں توحید آ گئی، اور استغفار میں بقیہ عملی عبادات آ گئیں، اور وہ چیزیں جس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں۔ نمبر 1 جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، لہذا اللہ سے جنت خوب مانگو، اللہ سے جہنم کی پناہ بھی مانگو۔ ومن اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی افطاری کی، صحابہ نے پوچھا ہر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، ایک کھجور کھلا دو، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو۔ اب آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا من اشبع فیہ صائما، جو روزے دار کو اتنا پلائے کہ روزے دار سیراب ہو جائے، روزے دار کو سیراب کرے، پیٹ بھر جائے، خوب پانی پلائے، اس کو اللہ کیا دیں گے؟ سقاہ اللہ من حوض شربہ،
اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسا پانی پلائیں گے لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اس آدمی کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی ترتیب کے ساتھ، آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے، تفصیلی خطبہ دیا۔